الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وجميع أصفيائه وأوليائه وأمته أجمعين أما بعد. فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المجيد الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. وصلاة وسلاما عليك يا رسول الله، وصلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمين بالله. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ محرم الحرام کی تاریخ افضل شروع ہو چکی ہے، اور اسی تاریخ کی شروعات کی یہ پہلی نشست ہے جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند گوش و گزار باتیں، احوال و واقعات اور حالات زندگی اہل بیت اتحاد کی جو سب سے افضل ایمان کا مرکز ہے، اور جو ایمان کو ابھرتا ہے، ایمان کو سلامتی ملتی ہے، اور ایمان سرسبز و شاداب ہوتا ہے جن احوالوں سے، واقعاتوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی توفیق ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی نشست میں سب سے پہلے محرم الحرام کی تعلق سے کچھ باتیں کریں گے. اس میں سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا اسلامی پہلا مہینہ ہے، اور سال اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے. اور بعض عیسائی مہینے ہیں، مسلم مہینے ہیں، ابراہیمی تاریخات ہیں، کئی ہیں، مگر ہمارا جو اسلامی مہینہ ہے اسی محرم الحرام سے ہماری تواریخات شروع ہوتے ہیں. یہ ہمارا پہلا مہینہ ہے، اور سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحجۃ الحرام، یعنی حج کا مہینہ، بقرعید کا. اور یہ پہلا مہینہ اول مہینہ ہے. مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ
جب سال کا کوئی مہینہ شروع ہوتا ہے، نئی تاریخ آتی ہے، تو نئی تاریخ آنے کے بعد، سال کا مہینہ شروع ہونے کے بعد عوام میں، لوگوں میں خاص کر خوشیاں ہوتی ہیں اور ہجوم ہوتا ہے، پارٹیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے ناجائز حرکات اور احسانات بھی ہوتی ہیں۔ مگر ہمارا جو اسلامی مہینہ جب شروع ہوا، محرم الحرام کی تاریخ آئی، تو ہمارے اندر ایسی کوئی خوشیاں اور کوئی مسرتیں نہیں ہوتی۔ تو مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں سب سے پہلے یعنی واردات کربلا سے پہلے، واقعات کربلا سے پہلے، سفر کربلا سے پہلے مدینہ المنورہ میں جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا تھا، خوشیاں ہوتی تھیں، نئے لباس پہنے جاتے تھے اور نئے سال کی خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اس میں کئی جگہ حدیث میں بات کی کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو بھی نئے لباس پہنا ہے، مگر جب سے واقعہ کربلا ہوئی، کربلا کے تواریخات مومنوں کے سامنے آئے، تو اس دن سے محرم الحرام نئے سال کی خوشیاں منانا چھوڑ دیا، اور یہ اس وقت سے اب تک ہی نہیں ہے، صبح قیامت تک کہ کوئی مومن نئے سال کی خوشی نہیں منا سکتا ہے جبکہ اس کے دل میں رائی دانے برابر ایمان ہی ہو۔ یہ اس لیے کہ ایمان کا مرکز محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول اہل بیت اطہار سے یہ نسبت ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری محبت ہے، اور ہمارا تعلق اسی گھرانے سے ہے جس گھرانے سے ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ ابرہہ سے بچایا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تپتی ہوئی آگ سے پناہ دی، بچایا، گلے گلزار بنایا، تو بھی وہ تاریخ محرم 10ویں سے حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے شر سے نجات پائے، دائرۂ سلطنت حکومت فرعون سے باہر نکل گئے، وہ بھی تاریخ محرم تھی، 10ویں تاریخ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایسے واقعات کو رکھا، جیسے مثلا حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال کی بیماری سے نجات دیا، وہ بھی تاریخ محرم سے۔ کیونکہ تاریخ محرم جس کو ہم محرم کہتے ہیں، ان تواریخاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار بھی کیا، اور ایسا اظہار کیا مصیبتوں سے بچانا، یا اس میں کوئی اپنی منشا کا اظہار کرنا۔ اگر کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ لینا چاہا، وہ صرف سے صرف تاریخ محرم اور 10ویں تاریخ کو ہی لیتا۔ اب یہ 10ویں تاریخ سے مراد کیا ہے؟ 10ویں تاریخ سے مراد یہ 9 دن گزر جائے، 9 دن گزر جائے کہ ان 9 دنوں میں جو مصیبتیں ہیں، یا بیماریاں ہیں، یا تنگ دستیاں ہیں، یا کچھ ایجاد کرنا چاہا یا کسی کو بچانا چاہا، چاہے وہ قوم ہو یا ملک ہو،
یا کسی کو نجات دینا چاہا، کسی کو مغفرت دینا چاہا، مسلسل ان 9 دنوں میں ان تماموں کو جمع ہو، اور 9 دنوں کی جب شب آتی ہے 10ویں، تو اس 10ویں شب میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے، 10ویں شب کا جو پہلا اندھیرا، یعنی سورج کی کرن کو چھپا کر جب رات کی تاریکی اور ظلمت کی چادر، جیسے مثلا اندھیری چادر چھا جاتی ہے، تو اس کے چھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اپنے منشاؤں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اس کو جو 9 تاریخ گزرنے کے بعد جو شب آتی ہے اس کو 10ویں کہا جاتا ہے، 10ویں تاریخ کہا جاتا ہے، اور دن جو سویرا ہوتا ہے تاریخ 10 ہوتی ہے، لیکن ہماری جو تاریخ ہے رات سے شروع ہوتی ہے، سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے، مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے پہلے رات ہے، یہ اس لیے رات ہے کہ دنیا بننے کے بعد جب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب حضرت آدم علیہ نبینا صلاۃ التسلیم کو جب دنیا میں بھیجا، جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ کر کے خلیفہ بنا کر جب بھیجا، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے تو اس وقت رات ہی تھی، نہ کہ دن تھا۔ اس وقت کیا تھی؟ رات تھی، وہ رات 10ویں تھی، اسی لیے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ لی جاتی ہے۔ وہ رات میں آئے تھے، اور رات میں آنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قسم کی گھبراہٹ پیدا ہوئی، اخلاج ہوا یا خوف ہوا، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر سوائے آدم کے کوئی نہیں تھا، اور اندھیرا تھا چاروں طرف، چاروں سے اندھیرا چھایا تھا، سناٹا تھا۔ تو وقت گزرتا رہا، جب اس سناٹے کو، اس تاریکی کو، اس ظلمت سے جو خوف حضرت آدم علیہ السلام کو ہوتا تھا، چاروں سمت کے اندھیرے سے اور ظلمت کی تنگی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خوف دور ہو، جو دل میں تنہائی کا، ظلمت کا، سناٹے کا جو قسم کا ڈر محسوس ہوتا ہے وہ دور ہو جائے۔ تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں آئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور اس وقت یہ زمین پر کہیں کوئی نشان وغیرہ سے نہیں تھا، صرف آدم علیہ السلام ہی اکیلے اور تنے تنہا تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد انہوں نے فوراً سے فوراً اذان دینا شروع کر دیا۔ فوراً کیا کیا؟ اذان دینا شروع کر دیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام ہے، مقدس فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، جب پہلی بار انہوں نے، یہی پہلی اذان تھی روئے زمین، اور یہ روئے زمین صرف سے صرف ہمارے ہندوستان کی تھی، تو سب سے پہلی اذان دنیا میں جب ہوئی وہ ہمارے ہندوستان سے ہوئی۔ سب سے پہلا نبی ہمارے ہندوستان میں آیا، سب سے پہلا البشر یعنی خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا سند یعنی منصب لے کر جو آیا وہ صرف سے صرف زمین ہندوستان تھی۔ اسی لیے یہاں خلفاء، صوفیاء، اولیاء، اصفیاء، ابدال و اوتادوں کا ذکر ہوتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں، اور یاد کیا جاتا ہے، زیارتیں ہوتی ہیں، بارگاہیں ہوتی ہیں، اور سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام اگرچہ ایک طرح سے سوچیں گے، آدم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا، ڈر محسوس ہوا،
सन्नाटे से, डर यानी अंधेरे से, तो उसको दूर करने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर सिर्फ अजान दी। जब अजान दी तो इन अजान की अल्फाज में, जैसे हम आज सुबह क़यामत तक जो ये सिलसिला जारी है सुनते हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ और तौसीफ होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये 4 बार कहा जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और उसके बाद फिर 2 बार कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर ये 2 बार कहा जाता है कि क्या मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब यहाँ तक समझिए कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कहना जारी है और ये आवाज़ को सुन रहे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अब जिब्राइली आवाज़, अब ये भी नहीं कह सकते कि और भी सुन रहे हैं, ये इसलिए कि और कोई वहाँ सिवाय आदम के कोई है ही नहीं है रुए ज़मीन पर, सुन रहे हैं। अब ये सुन रहे हैं और दिल को इत्मीनान हो रहा है, दिल को इत्मीनान हो रहा है और दिल से ये खौफ और हरास, ये डर, ये खतरा आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है, ये प्यारे प्यारे अल्फाज सुनकर। मगर अंधेरा दूर नहीं हुआ, तारीकी दूर नहीं हुई, जो जुल्मत छाई थी दूर नहीं हुआ। और अभी जैसे था पहले वैसे ही था। तो फिर उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर 2 अल्फाज कहे कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये जो 2 अल्फाज हैं, ये जो 2 कलमे हैं, जो ये 2 सेगे हैं, जिसके अंदर माना है कि मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अब ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अगर आजकल के हालात, आजकल के सोच और समझ से और आजकल के बड़े बड़े दानिश्वर और बड़े बड़े नामवर और बड़े बड़े कबीले, बड़े बड़े फिरके, जमातों में बड़े बड़े इल्म वाले जो इस बात का एतराज़ करते हैं अपनी अक्लों से, इसीलिए हम कहते हैं कि किताबें अक्लों से मत पढ़ो, दिल की गहराइयों से पढ़ो, क्योंकि अक्ल हमको धोखा देती है मगर दिल कभी धोखा नहीं देता। अब अपने इल्म पर अकड़ने वाले अब इस बात को सोचिए, अच्छी तरह सोचिए कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के पास आए, वो भी नबी है, तो यहाँ आकर इकरार किया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यह हक है। और फिर दूसरा इकरार है कि मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी अव्वल है? अब वहाँ कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ से सिर्फ आदम ही हैं और आदम ही हैं। तो आदम के सामने ये अल्फाज कह रहे हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो ये आदम के सामने हमारे तुम्हारे नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस रूए ज़मीन पर सबसे पहले जो नाम बुलंद वाला हुआ और जो नाम की तारीफ हुई और जो नाम सबसे पहले आला हुआ, तो जो नाम सबसे पहले हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे पहले नाम पुकारा गया वो रुए ज़मीन हिंदुस्तान थी। तो यहीं से अल्लाह का नाम भी और यहीं से मुस्तफ़ा का नाम भी फैला। अब जिब्राइल है मुक़द्दस फरिश्ता, फरिश्तों के सरदार है, ज़मीनों के फरिश्तों के, आसमानों के फरिश्तों के, सिदरत के फरिश्तों के, जन्नत और दोज़ख के, अर्श के जितने भी फरिश्ते हैं इन सब के सरदार हैं। तो यकीन ये भी मानना चाहिए कि हज़रत जिब्राइल ने आवाज़ लगाई, सरदार ने आवाज़ लगाई। जब
سردار نے آواز لگائی تو غلام کیوں نہ سنے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب سردار نے آواز لگائی تو سب کے سب سنتے، یعنی مطلب یوں مانیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکارا تو سارے فرشتوں نے بھی سنا ہوگا، زمین والے بھی سنا ہوگا، آسمان والے بھی سنے ہوں گے، جنت و دوزخ والے بھی سنے ہوں گے، سدرت و معمور والے بھی سنے ہوں گے، عرش و کرسی والے بھی سنے ہوں گے، یقیناً سنے ہوں گے، کیونکہ سردار نے آواز اٹھائی۔ یہ اکثر لوگوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ یہ عقیدت اور ارادت کی باتیں، یہ محفل قیامت کی باتیں، یہ صحبت اللہ والوں کی باتیں، مگر دلائل کے ساتھ ہیں۔ مگر ان گہرائیوں تک کوئی بھی چاہے وہ کتابوں کا انبار پڑھنے والا ہو، چاہے 2 کتابیں پڑھنے والا ہو، کوئی بھی وہاں تک نہیں جا سکتے، سوچ نہیں سمجھتے، مگر علم ہوتا ہے، ہونے کے باوجود بھی نہ اس علم کی گہرائی کو جا کر سمجھا سکتے ہیں، اور نہ اور بھی ایسی باتیں اگر جہاں بھی مل جاتی ہیں تو اکثر لوگ اس کو چھپا دینا چاہتے ہیں۔ تو بہرکیف جب آواز لگائی تو سنا، سب نے سنا ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل کا جو اخلاص تھا، ڈر تھا، خوف تھا، جو اندھیرے سے سناٹے سے یہ دور ہوا، کب ہوا؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز اٹھائی، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لفظ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زبان جبرائیل سے نکلنا ہی تھا، صبح کی کو پھٹنے لگی، صبح کی کو پھٹنے لگی، یعنی اندھیرا دور ہوتا رہا اور چاروں سمت آسمانوں پر سفیدیاں چھا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، قد جاءکم من اللہ نور، جب نور کا چراغ، ایمان کا چراغ، محبت کا چراغ، عقیدت کا چراغ، ارادت کا چراغ جب حضرت جبرائیل نے لایا اور اس چراغ کو اشہد ان محمد رسول اللہ چلایا، اب اندھیرا کہاں رہا، چھا گیا چاروں پہ۔ تو معلوم ہونا چاہیے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، ایک اسم گرامی نامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی برکت ہے کہ دنیا کی تاریکی، سناٹا اور اندھیرا دور ہو گیا۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رات جائے گی دن آئے گا، کیونکہ اس وقت رات جانے کا، دن آنے کا ذکر بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کہا بھی نہیں، نہ کوئی کتابیں بھی نازل، نہ دن کی ہوئی، نہ رات کی ہوئی، نہ سورج کی ہوئی، نہ چاند کی ہوئی، نہ ستاروں کی ہوئی، نہ نظاروں کی ہوئی، کوئی اس وقت نہ کتابیں نازل ہوئی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو رات کو جا میں دن کو لاؤں گا۔ سوال ہی نہیں ہے، یہ کلمہ ہی نہیں ہے، تو معلوم ہونا چاہیے یہ عقیدہ رہو، یہی ایمان ہے اور یہی سب کچھ ہے کہ کیا اندھیرا ہے، اندھیرا ہے۔ اب اس کو اندھیرے کو اگر دور کرنا ہے تو چراغ چلا، تو وہ چراغ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے رب نے دنیا کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جو چراغ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ دے کر بھیجا، وہ چراغ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہ منشاء قدرت تھی، جب تک میرے حبیب کا نام ظاہر دنیا میں نہیں ہوگا تو میں صبح وقت کو نہیں لاؤں گا، یہ منشاء قدرت تھی۔ تو اب آئیے کہ سفید بھی چھا گئی، اجالا ہو گیا، قرار آ گیا، تو وہ دن جب ہوا تو وہ دن 10واں تھا۔ وہ دن کیا تھا؟ 10واں تھا، مہینہ محرم تھا۔ اب محرم کا معنی اگرچہ لے لیں گے تو یہ محرم کے معنی میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ آج کی نشست میں صرف محرم کے معنی پہ ہی گفتگو کریں گے کہ محرم، اب اس میں عربی دیکھا جائے تو کہنے میں یعنی شبد و مت کے بدلنے میں معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے مثلا محرم ہے اور محرم 4 حروفوں سے بنا ہے، اسی طرح یاد رکھ لیں کہ 4 حروفوں سے بنا ہے، اور 4 حروف کون سے ہیں؟ میم، ہا، را، میم، یہ 4 حروفوں سے بنا ہے محرم۔
मुहर्रम। अब ये मुहर्रम है, हम कहते हैं मुहर्रम, ये हमारे महीने का नाम रखा है, हम कहते हैं मुहर्रम। आप मुहर्रम रा के ऊपर अगर तस्दीद दे देंगे तो मुहर्रम 2 रा का आवाज पकड़ लिया है, मुहर्रम तस्दीद के साथ बोला जाता है। अगर कोई जज्म तस्दीद से जबर कुछ भी नहीं, सिर्फ 4 हुर्फ है, मीम हा रा मीम, ये 4 हुर्फ हैं, तो इन 4 हुर्फों को हम मुहर्रम की बजाय महरिम कह सकते हैं। क्या है? महरिम। महरिम में भी 4 ही हुर्फ हैं, मीम हा रा मीम, और यही लफ्ज मुहर्रम होगा और यही लफ्ज महरिम होगा। यही लफ्ज क्या है? महरिम होगा। अब महरिम और मुहर्रम में फर्क क्या है? जैसे मसलन मुहर्रम हम कहते हैं महीना है, लेकिन हकीकत में देखा जाए, ये तो शरीयत का दायरा है, मगर हकीकत में देखा जाए तो ये मुहर्रम नहीं है, महरिम है। और महरिम और उसके मुकाबिल गैर महरिम। महरिम कहते हैं अपने को। किसको? अपने को। अब शरीयत मुतहरा के अंदर भी निस्वानों के लिए, यानी औरतों के लिए गैर महरिम से पर्दा है, ये कानून शरीयत है, कानून मुस्तफा है। मगर महरिम से कोई पर्दा कोई औरत नहीं कर सकती। जिससे कोई पर्दा नहीं है वो महरिम है। अब महरिम अगर से समझाने के तौर से कहेंगे, शाहर महरिम हो सकता है, बाप महरिम हो सकता है, बेटा महरिम हो सकता है, और भाई महरिम हो सकता है, और उसके साथ साथ मामू है महरिम, चाचा है महरिम है, ससुरा है महरिम है। तो ये महरिम है। औरत जिससे पर्दा नहीं कर सकती वो उसको महरिम कहते हैं, और जो जिससे पर्दा करे वो गैर महरिम। यानी दूसरों के आगे औरत बेपर्दा नहीं आ सकती, ये कानून है। और महरिम यानी इससे पर्दा, यानी जिसका ताल्लुक मोहब्बत से, हमदर्दी से, निस्बत से और रिश्ते से और वफादारी से जिसका ताल्लुक है, ये महरिम है। क्या है ये? महरिम। और गैर महरिम दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है, मगर महरिम दुश्मन नहीं हो सकता, सिर्फ से सिर्फ दोस्त हो सकता है। बेटा उसको दुश्मन नहीं कह सकते, भाई दुश्मन नहीं कह सकते, बाप दुश्मन नहीं कह सकते। और इसी तरह जो रिश्ता है, इस्लाम के अंदर रिश्तों की बहुत बड़ी अहमियत है। तो ये आजकल ये अहमियत तो खत्म हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला तो इस अहमियत को बरकरार रखे। तो ये अहमियत, ये महरिम है। और महरिम जब हम कहते हैं मतलब यानी अपने को, अपने को। अब उस वक्त महरिम, अब देखिए हमारे लिए इस्लामी सना मुहर्रम कब तय हुआ? जबकि हमारे तुम्हारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़कर, मक्के वालों को छोड़कर, अल्लाह के घर को, काबे को छोड़कर हिजरत करके जब मदीना तशरीफ लाए, मदीनतुल मुनव्वरा आए, तो तारीख मुहर्रम उस वक्त से ली गई, उस वक्त से ली गई तारीख मुहर्रम। और वो तारीख मुहर्रम हमारे तुम्हारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में नहीं ली गई, फिर बाद में ली गई, जिसमें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े सहाबा का इसमें शहीद भी था रवायत के लिए। और कई कोई कहा
کہ بقرعید سے لی جائے، کوئی کہا کہ رمضان سے لی جائے، کوئی کہا کہ ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لی جائے، کوئی کہا کہ نبوت کے اظہار سے یعنی اعلان نبوت سے لی جائے. مگر یہ تمام تشویش ہونے کے بعد، مشورے ہونے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب تو برابر ہے، لیکن تاریخ اس وقت سے لی جائے کہ صبح قیامت تک قائم ہو جائے. تو وہ تاریخ کیا ہے کہ مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لانا، یہ تاریخ بن جائے. جب ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے کو چھوڑ کر، مکی زندگی کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے اور وہاں قائم ہوئے، تو جس دن سے مکے کو چھوڑے، تو اس میں بھی بڑی حکمت دیکھیے کہ کیا کہ جب ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکے کو چھوڑا تو وہ دن کے اجالے میں نہیں بلکہ رات ہی میں چھوڑا، رات ہی میں چھوڑا. اب مہینے وغیرہ اس وقت کے یعنی ابراہیمی مہینے، موسوی مہینے، مطلب یعنی عیسوی مہینے تو تھے مگر اسلامی مہینہ نہیں تھا. تو رات میں وہ تشریف لائے مدینہ، یعنی مکے کو رات میں چھوڑا، مکے کو چھوڑ کر رات میں، اور پھر مدینہ المنورہ تشریف لائے. تو جس رات کو چھوڑا اس رات سے تاریخ محرم یعنی ہجرت کے نام سے، ہجرت کی نا نبی نے مکے کو چھوڑ کر، تو ہجرت کے نام سے تاریخ بن گئی. اسی لیے کہتے ہیں ہماری جو تاریخ میں لکھتے ہیں ہجری، ہجری لکھتے ہیں نا، تو یہ ہجری کیا ہے؟ بمعنی یہ ہجرت ہے. مکے کو چھوڑ کر جب مدینہ تشریف لائے تو اس کو کہتے ہیں ہجری. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تاریخ ہماری محرم سے شروع ہو گئی. اب محرم سے شروع ہو گیا. میں کہہ رہا تھا محرم، محرم، اس کے 4 حروف ہیں، میم ہا را میم. اب جب ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائی، تاریخ بن گئی. یہ اب کی بات ہے. تو میں کہہ رہا تھا آدم علیہ السلام سے جب ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، آگ سے بچانا، مچھلی کے پیٹ سے یونس کو نکالنا، موسیٰ کو فرعون کے لشکر سے بچانا، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے کنارے لگانا. تو یہ تمام کی تمام تاریخیں محرم کی 10ویں. تو اس وقت محرم تھا کہاں تھا؟ تو تھا کہاں تھا؟ کس کتاب میں تھا؟ رب کی منشا میں ہو سکتا ہے، رب کی منشا میں ہو سکتا ہے، اس کی قدرت میں سب کچھ ہے، لوح محفوظ پر ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. مگر محرم تاریخ جو ہم کہتے ہیں کہ آدم دنیا میں محرم تاریخ 10ویں میں آئے، اور یہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے اپنے محبوبوں کو مطلب یعنی جو ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یونس کا، ایوب کا، آدم علیہ السلام، جتنے بھی ذکر جو کیا، تو یہ تاریخ محرم آئی. تو اس وقت میں تو کہتا ہوں یہ کون سی کتاب ہے تاریخ؟ یہ محرم بنا کب؟ حالانکہ محرم تو اگر کسی طرح حدیث شریف کے ساتھ اور اگر کسی جگہ کے ساتھ دیکھا جائے تو محرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا میں اس وقت بن گیا تھا جبکہ دنیا میں بھی نہیں بنی تھی. تو مگر محرم کو محرم کہنے والا کون تھا؟ سمجھ میں آتی ہے نا. اب آدم علیہ السلام تنہا تنہا تھے، جب تنہا تھے آدم علیہ السلام، اس وقت محرم کو محرم کہنے والا کون تھا؟ سوال ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ پھر ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بتایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ میں یہ مرحلے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح پناہ دیا، اس طرح بچایا، اس طرح نجات دی، اس طرح ظلمت سے اور اس طرح کشتی کو کنارہ لگایا. ہم سنیں مگر کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت محرم کا مہینہ تھا؟ کیونکہ آدم اکیلے تھے، تنہا تھے. مگر جب تنہا تھے تو پھر اس کے بعد تواریخات بنتی چلی گئیں. چلے مانے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، 40 دن کے بعد نجات پائے کشتی والے.
تو وہ تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، تو مطلب 9 دن گزر چکے تھے، 10ویں رات آ چکی تھی۔ تو تاریخ جب 10ویں تھی نوح علیہ السلام کی، تو تاریخ نوح اور ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نجات پائی تو تاریخ ابراہیمی ہے، تو تاریخ محرم میں کیوں نہیں ہے؟ نوح علیہ السلام میں تاریخ محرمی کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام میں تاریخ ابراہیمی ہے، محرمی کیوں نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام میں تاریخ موسوی ہے، محرمی کیوں نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تاریخ عیسوی ہے، محرمی کیوں نہیں؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے جب یہ تواریخ پہ ہوا، کیونکہ یہ کے بعد اب نوح علیہ السلام کے بعد ہی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ایوب علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام کے بعد ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی ہے اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، پھر کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ تو تاریخ ابراہیمی ہے، آج کو بھی ہے یہ تاریخ ابراہیمی۔ تاریخ محرمی کیوں نہیں ہوئی، کیوں نہیں بنی؟ نہ نوح کے زمانے میں، نہ ابراہیم کے زمانے میں، نہ عیسیٰ و موسیٰ کے زمانے میں علیہ السلام، کسی کے زمانے میں تواریخ محرمی نہیں بنی۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے تو 40 سال کی زندگی، مکی زندگی پائی، تو تاریخ محرمی نہیں بنی۔ جب مکے کو چھوڑ کر 50 سال 53 سال 50 پر 3 سال کی عمر میں جب مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے اور مدینے میں 10 سال کی زندگی پائی، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی اختیار کیا، تو ان 10 سالوں میں بھی تاریخ محرمی نہیں بنی۔ اور ہمارے نبی نے بھی حکم تاریخ محرم بنا، محرم سے شروع کرو، سوال ہی نہیں ہے۔ مگر یہ صحابہ کے دور میں ہوا، اس کے دور میں صحابہ کے دور میں ہوا، اور صحابہ نے بھی تاریخ لیا، تو تاریخ لیا تو لے سکتے تھے ہمارے نبی کی پیدائش سے، میلاد نبی، اس سے افضل دن کوئی بھی نہیں ہے۔ یا نبوت کا اظہار جو قرآن مجید سب سے پہلے شروع ہوا، اللہ کا کلام جو سب سے پہلے دنیا میں آیا، روشن کتاب دنیا میں سب سے پہلے غار حرا کی بلندی پر آئی، تو اس وقت سے تاریخ لے سکتے تھے، کیونکہ اللہ کا کلام آیا، قرآن آیا، اس وقت سے لے سکتے تھے۔ کعبہ، مکہ، حرم، وہ جگہ، اس سے افضل و اعلیٰ جگہ کوئی نہیں ہے، تو تاریخ وہیں سے لے سکتے تھے، مگر نہیں ہجرت سے۔ مطلب سرکار مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، تو جس دن لائے، جس رات مکے کو چھوڑا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، تو تشریف لانے میں کتنے دن بیچ میں گزرے سفر کرنے میں، مگر مدنی زندگی یعنی مدینے میں تشریف لائے، مدینے میں تشریف جو سب سے پہلے لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں لائے، یہ فلانے تاریخ میں آئے، لے سکتے تھے، تو تاریخ محرم میں تاریخ مدنی بن جاتی، اگر مکے سے لیتے تو تاریخ مکی بن جاتی، تو اس لیے جس وقت مکے کو چھوڑا اسی وقت سے تاریخ کو لیا، کیونکہ وہ تاریخ صبح قیامت تک مومنوں کے دلوں میں اس طرح تر و تازہ رہ جائے، جب زندوں کے دلوں میں دل جیسے پھڑتا ہے، یہ تواریخات محرم اسی طرح مومنوں کے دلوں میں رہے، اس تاریخ میں۔ تو معنی کیا تاریخ محرم؟ محرم کا اصل معنی اور محرم کا اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے محرم اپنے رسول کو بنایا۔ ہمارا نبی سب کا محرم ہے، سب کے لیے محرم، سب کا یار و مددگار، سب کا سہارا، سب کا دکھ اٹھانے والا، سب کے لیے دعائیں کرنے والا، ہدایت پر چلانے والا، شریعت پر چلانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلانے والا، برائی سے بچانے والا، دوزخ سے بچانے والا، دنیا کے ہر ظلم و ستم سے بچانے والا، اور قبر کی ہستی سے، قیامت کے سخت منظر سے، اور قیامت کے سخت تیز دھوپ سے، اور پل صراط کے سخت راستے سے بچانے والا، یہاں تک کہ
महद से लेकर लहद तक, लहद से लेकर महशर के मैदान तक, महशर के मैदान से लेकर कोई अदना भी उम्मती जब तक जन्नत में नहीं जाता, और जन्नत में जब तक नहीं जाता वहां तक उसकी रहनुमाई, उसकी रहबरी और उस पर हमदर्दी, उसको हर वक्त साथ रहकर बचाने वाला सिर्फ एक ही महरिम है, वो है हमारा तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला जब पहचाना नहीं गया तो पहचान किससे होती है? महरिम से होती है, गैर महरिम से नहीं होती, क्योंकि गैर महरिम दरवाजे से बाहर होता है, महरिम घर के अंदर होता है। जब तक अल्लाह तबारक व तआला पहचाना नहीं गया, महरिम अपने नूर से नूर मुस्तफा को बनाया और अपने खासा में खास में, और फिर उसी नूर मुस्तफा के तसद्दुक आलम कायनात में रब होकर पहचाना गया, रब होकर पहचाना गया। उसकी जो पहचान दिलाई वो मुस्तफा ने दिलाई। अब मुस्तफा की जो पहचान है वो रब ने दिलाई, तो मुस्तफा की पहचान का नाम रब है, रब की पहचान का नाम मुस्तफा है। और ये इसीलिए महरिम, अब ये कहें कि अल्लाह का भी महरिम है और अल्लाह उनका महरिम है, इन दोनों में कोई पर्दा नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल में कोई पर्दा नहीं है, ये एक दूसरे के महरिम। अल्लाह के महरिम नबी हैं, नबी के महरिम अल्लाह, ये हकीकत है। अब इस महरिम के ज़ेर को वहाँ पर तस्लीय शरीयत मुताहरा, वही महरिम मुहर्रम बन गया। क्या बन गया? मुहर्रम बन गया। अब आदम अलैहिस्सलाम तारीकी के सन्नाटे से घबरा रहे थे, तो उसी महरिम का नाम मोहम्मद पुकारा गया, क्योंकि महरिम में भी दो मीम है, मोहम्मद में भी दो मीम। बात समझ में आई? और उसी नाम के सदक़े से सन्नाटा दूर हुआ, उजाला हुआ, रात की तारीकी चली गई और सफेद छा गई, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम में वो महरिम था। कौन था? वो महरिम था। जमीन आदम में अल्लाह ने अपने रसूल के नूर को रखा था, बस था कि नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अगर आग बचाया, से बचाया तो महरिम था। अब हमारे नबी फरमाते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खंजर रखा गिराने के लिए, तो हमारे नबी फरमाते हैं उस वक्त भी मैं था, क्योंकि ये नबी पर नबी मुंतकल हो रहे हैं, दुनिया में आने के लिए मुंतकल हो रहे हैं, घर बदल रहे हैं। और जहां जहां भी अब इब्राहिम को आग में डाला नमरूद ने, तो मेरे नबी फरमाते हैं उस आग में भी मैं था। तो महरिम जहां जहां नबी है, जहां जहां नबी हैं अल्लाह तबारक व तआला वहां वहां हर मुसीबत से उनको निकाला, हर मुसीबत से बचाया, तारीकी से, जुल्मत से, आग से और तूफान से, हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला बचा कर लाया और बचा कर लाया। जब बचा कर लाता गया, जब लाने में, जब यूं समझिए हर जगह से ये सब, ये तारीख मुहर्रम में ये सब कुछ हुआ ना, इसमें मुहर्रम के महीने में सब कुछ हुआ ना, तो उस वक्त महीना कहाँ था? महीना वही था, उसी को महीना कहते, मुहर्रम कहते। आदम आए, मुहर्रम बमाना ये महरिम मुस्तफा। इब्राहिम आग से बचे, महरिम बमाना ये मुस्तफा मुहर्रम।
تو یہ سارے کا سارا محرم اور محرم اور زیر اور تشدید کا فرق ہے. تو اس فرق میں اس فرق کو اچھی طرح سمجھیے کہ محرم اور محرم میں کوئی فرق نہیں، صرف شبد کا فرق، زیر اور زبر کا، زیر اور صرف زیر اور زبر کا فرق. اور زیر اور زبر لے نہیں، یہ تو صرف تلفظ کی ادائی پڑھنے کے لیے اشارہ ہے. یہ شریعت میں یوں سمجھیے کہ کئی ایسے الفاظ ہیں اور کئی ایسی باتیں ہیں جس پر شریعت پردہ ڈالتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے محرم. اور محرم اگر جو میم کا صیغہ ہے، اب اس میں بھی اس میں سمجھاؤں عددی طور پر سمجھاؤں. محرم میم ہا را چار ہوتا ہے. اب یہ چار حرف جو ہیں اگرچہ عددی طور پر جیسے میں نے کہا تاریخ 10ویں تو ہماری رات سے شروع ہوتی ہے، 9 دن گزرنے کے بعد ہماری تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے، اس رات کو 10ویں کہتے ہیں. اب ہم 27 کہتے ہیں، 20 اور 6 دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 27 ہوتی ہے. ہم 15ویں کہتے ہیں، 14 دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 15ویں ہے. 40واں کہتے ہیں، 39 دن یعنی 30 پر 9 دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 40ویں ہوتی ہے. تو اسی طرح کیا ہے، رات پہلے ہے، ہم رات کو لیتے ہیں، دن کو نہیں لیتے. تو اب 10ویں تاریخ جو ہے رات سے ہوتی ہے. جب رات نہیں آئی تو 9 دن ہوئے. کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 9. اور یہ 9 عددی طور پر، عدد کہتے ہیں نا 1 2 3 4 5، اس طور پر یہ سب سے بڑا عدد ہے. اس کے بعد پھر کوئی عدد بڑا نہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اب 9 کے بعد کیا آئے گا؟ 10. 10 میں کیا آئے گا؟ پھر یہ آئے گا 0 آئے گا، صفر آئے گا. بات سمجھ میں ہے نا؟ پھر صفر آئے گا. 9 سے بڑا عدد، 9 سے بڑا عدد کوئی ہے؟ سوال ہی نہیں ہے نا. پھر ایک کے بعد سے پھر یہی روٹی، مطلب یعنی پھر 1 2 3 4 5 آتے ہیں. پھر اس کے بعد 20، اس کے بعد پھر 1 2 3 آئیں گے، پھر اس کے بعد 30 کے بعد پھر 1 2. اس طرح تو 100 تک جاؤ، 1000 تک جاؤ، لاکھ تک جاؤ، کروڑ تک جاؤ، ارب تک جاؤ، خرب تک جاؤ، جہاں تک بھی جاؤ، 9 سے بڑا عدد کوئی نہیں ہے. 9 سے بڑا عدد کوئی نہیں ہے. تو وہ 9واں جو عدد سب سے بڑا ہے وہی عدد ہمارے نبی کا ہے. وہی عدد کیا ہے؟ ہمارے نبی کا ہے، رسول کا ہے. اور سمجھ میں سب سے بڑا یہی پہچان ہے، کیونکہ ساری کائنات میں ہمارے نبی سے بڑا کوئی نہیں، افضل اعلیٰ کوئی نہیں، رحمت والا کوئی نہیں. اور اللہ کی بارگاہ کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے امت کو چھڑانے والا کوئی نہیں. بس سمجھ میں آ رہی نا؟ اور یہ جو عدد ہے یہ ہمارے نبی کا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنی بارگاہ میں بلایا ایک محرم دوسرے محرم کو، اور اس سفر کا نام، وہ سفر رات میں ہوا تو اس سفر کا نام معراج رکھا. اب میں کہتا ہوں محرم کیوں نہ رکھا؟ محرم محرم کیونکہ قدرت کاملہ سے سب کچھ محرم ہی میں بنایا نا، محرم کے مہینے میں ہی بنایا. تو معراج کی رات کو بھی محرم میں ہی کر دیتا تو رجب المرجب بھی کیوں کیا؟ اس مہینے کا نام رجب کیوں ہوا؟ اور یہ رجب تھا کہاں؟ یہ رجب تھا کہاں؟ آپ اس کے معنی چلے جائیں گے تو پھر اور دوسری طرف توجہ ہو جائے گی. تو محرم 10ویں تاریخ محرم کی اللہ کا محبوب جب عالم بیداری کے ساتھ دنیا سے مکان سے لامکان تک آ رہا ہے اور سارے نبیوں کی جماعت اس کے استقبال کے لیے بیت المقدس میں کھڑی ہے، سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس رات ہر فرشتے قطاروں میں استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں. اتنا بڑا ہجوم ہے اور اتنا بڑا ہجوم اور اتنی بڑے قطاروں میں حوروں
علماء کھڑے ہیں استقبال کے لیے، جنت کو سنوارا گیا، دوزخ کو بجھایا گیا، تو اس رات کائنات صبح قیامت تک اب ویسی رات نہیں آئے گی، کیونکہ ایک محبوب سے دوسرا محبوب ملنے والا ہے، ملنے کے لیے بلا رہا ہے۔ اس رات کو ساری عالم کا نظام بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ ہونا، کیونکہ دنیا اسی تاریخ میں، آدم اسی تاریخ میں، سب کچھ اسی تاریخ میں ہوتا، وہ بھی ہونا، مگر نہیں۔ جانتے ہو مقصد کیا ہے؟ یہ اس لیے نہیں کہ محرم ہی جا رہا ہے وہ محرم کے پاس، محرم بھی جا رہا ہے محرم کے پاس۔ اب جیسے میں نے کہا نا، راہ کے اوپر تشدید ہے، جس لفظ دو بار کا، اب تشدید نہیں ہے، صرف راہ، محرم محرم، تشدید محرم۔ اب انگریزی میں بھی سنگل یس یا ڈبل یس، سنگل آر یا ڈبل آر جیسے ڈبل ہو جاتے ہیں تو بولنے کی ادا بدل جاتی ہے، آواز بھی گاڑا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آواز بھی گاڑا ہوتا ہے۔ اب یہ جو گاڑا الفاظ، آواز گاڑی ہوگی، صرف زبر سے پڑھیں گے محرم محرم، تجدید سے پڑھیں گے محرم، چھکا، لفظ خود گاڑا ہو جاتا ہے محرم۔ اب یہ محرم گاڑا کیوں ہوا، ڈبل کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ایک محرم دوسرے محرم کے پاس جا رہا ہے، دو محرم کے بعد سے، معراج کی رات میں دو محرم جمع ہو گئے۔ جب دو محرم جمع ہو گئے تو محرم دو جب جمع ہو گئے جھٹکا ہوگا، تصدیق لگ گئی۔ محرم دو جمع، یہ معراج کی رات، محرم جمع، اس لیے محرم کو نہیں، کہ محرم تو یہی ایک محرم آ رہا ہے ایک محرم کے پاس۔ جب دو محرم وہاں جمع ہے تو یہاں کون سا محرم رہے گا؟ محرم تو وہاں، محرم تو وہاں ہے، اب یہاں محرم نہیں ہے کائنات، کیونکہ نظام بند ہو گیا، نظام بند ہو گیا، یہاں محرم نہیں ہے۔ محرم کہاں ہے؟ وہاں ہے اشیاء اللہ پر، اس لیے رجب میں رکھا، محرم میں نہیں رکھا۔ رجب کی تاریخیں بھی محرم کی تاریخیں نہیں، کیونکہ محرم یہاں نہیں تھا، وہاں تھا۔ اب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و رسول اور دنیا کا بنانا بچانا، رسولوں کو جیسا ذکر ہوا پہلے، تو ان تمام میں کیا ہے؟ محرم یہی تھا، محرم یہی تھا، سمجھ میں آ گئی؟ یہی تھا۔ جب یہی تھا تو تاریخ محرم بنتی گئی، اور جب یہی محرم، ایک محرم دوسرے محرم کے پاس ملاقات کے لیے معراج کی رات عرش اعلیٰ پر گیا، تو یہاں محرم نہیں تھا، محرم وہاں تھا، اس لیے وہاں محرم تھا، دنیا میں رجب تھا۔ کیا تھا؟ دنیا میں رجب تھا۔ مگر ایک اور پیاری بات یہ ہے، رجب تھا تو تاریخ بھی 27 لی گئی، جیسا کہا نا سب سے بڑا عدد 9، اس سے بڑا نہیں، 27 لی گئی۔ 27 کہتے ہیں 20 پر 7ویں، کتنے؟ 20 پر 7، 27، اور یہ 20 پر 7 کیا ہے؟ 2 اور 7 جمع کریں گے تو کتنے بنے؟ 9 بنے۔ کتنے بنیں گے؟ 9۔ اب یہ 9 کا عدد ہمارے نبی کا ہے، اور تاریخ محرم میں 10ویں رات ہے۔ جب 9 دن گزرے گے، 10ویں رات شروع ہوگی،
کیا ہوگی تصویر؟ رات شروع ہوگی. اب یہ 9 کا عدد کس کا ہے؟ 9. اب محرم میں بھی لے لیں، میم ہا را میم 4 حروف ہیں نا. عددی طور پر اگر سے دیکھا جائے تو میم کے 40، ہا کے 8، را کے 200، میم کے 40، کل جمع کریں گے 288. کتنے؟ 280 پر 8 کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 280 پر 8. اب 280 پر 8 تو 200